حامدن و مصلیًا اما بعد، ناظرین کرام، جنت کے نظارے سیریز برابر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے اور وہ ہے دیدار الہی۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر پوچھا جائے جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی، تو جواب ہوگا دیدار الہی، رب کے چہرے کا دیدار۔ وہ رب جس پہ ہم ایمان لائے ہیں، دنیا میں ہم نے اسے دیکھا نہیں، جنتی جنت میں اس کا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، مزید بڑا ملے گا، یعنی اور اشترا اللہ انہیں عطا کرے گا نعمت۔ وہ اشترا کیا ہے، مزید برآں کیا ہے؟ جمہور مفسرین نے اسے دیدار الہی مراد لیا ہے۔ کئی حدیثیں وارد ہیں اس سلسلے میں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پوچھے گا هل تريدون شيئا نزيدكم، جنتیوں کوئی نعمت کی کمی ہو تو بتاؤ ہم اس کو پورا کر دیں۔ اللہ پورا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ جنتی کہیں گے مولا کیا کمی رکھی ہے تو نے جنت میں؟ الم تبیض وجوہنا وتنجنا من النار، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ وتدخلنا الجنہ، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا۔ وتنجنا من النار، مولا جہنم سے تو نے بچا لیا۔ اب اور کیا چاہیے مولا؟ ساری نعمتیں تو مولا یہاں موجود ہیں۔ فیکشف الحجاب، اللہ کے چہرے پہ جو نور کی ایک چادر تنی ہے وہ اللہ ہٹا دیں گے۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک و تعالی، کوئی نعمت جنتیوں کو ایسی نہیں ملے گی جس سے انہیں اتنی خوشی ہوگی جتنی خوشی رب کے چہرے کے دیدار سے ہوگی۔ اور ایسا ویسا نہیں، کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے قیامت کے دن جیسے چودہی کا چاند دیکھتے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، جس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی دھکم پیلی نہیں کرنی پڑتی، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، ایسے کھلی آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھو گے۔ لیکن دوستو دنیا کی آنکھ میں اتنا وولٹیج نہیں ہے، اتنا پاور نہیں کہ کوئی اللہ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ نے فرمائش کی تھی، صرف رب کی تجلی پڑی تھی کوہ طور پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ بہت سارے لوگ آج جھوٹے قسم کے، بدعتی قسم کے، صوفی قسم کے یہ دعویٰ کرتے ہیں مراقبے میں، مکاشفے میں اللہ کو دیکھ لیتے۔ کچھ کہتے ہیں ان کے جبے میں ہی اللہ سما جاتا ہے یا وہ اللہ میں سما جاتے، نعوذ باللہ۔ جو حلولی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، شہودی ہیں، یہ سارے یہ نظریے، یہ عقیدے فاسد ہیں میرے بھائیوں۔ دنیا کی نگاہ میں دم نہیں ہے کہ کوئی رب کے چہرے کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ آخرت میں اتنا پاور دیں گے جنتیوں کی آنکھوں میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ ہمارے نبی جب معراج میں گئے، آپ نے وہاں بھی رب کے چہرے کا دیدار نہیں کیا۔ یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کیا گیا تو آپ نے کہا نور انا اراہ، ارے وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حجابہ النور، اس کا پردہ جو اس کے چہرے پہ ہے وہ نور کا نوری پردہ ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ اس کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، جہاں تک بینائی جا سکتی ہے، ہر چیز اس کے چہرے کی تجلی جلا کر خاکستر کر دے گی ہر چیز کو۔ تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب کو آخرت میں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔